انہوں نے کہا ہے کہ نماز جنازہ کے آخری تکبیر میں شریک ہو کر چھوٹی ہوئی تکبیریں کیسے پڑھے؟ بس امام کے سلام کے فوراً بعد جتنی چھوٹی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، درمیان میں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنازہ اٹھ گیا، اٹھا لیا گیا تو جنازہ آپ کا فاسد ہو جائے گا، اس لیے درمیان میں جو پڑھا جاتا ہے وہ معاف ہے۔ جتنی تکبیرات چھوٹ گئی ہے سلام کے بعد اتنی تکبیرات کر کے سلام پھیر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوال جواب پہلے آ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ دینی کتب کے مؤلفین یا محررین اس دور میں کون حضرات ہیں جو زیادہ کتابیں اور رسائل حضرات کے چھپ چکے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی بہت کتابیں ہیں، اور مولانا مفتی شفیع صاحب کی بھی 150 کے قریب ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر بھی کثیر التصانیف و قیمتی کتابیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ سرور کائنات کو 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں کفنا دیا گیا تھا، اس میں نہ قمیص تھی نہ امامہ، نہیں قمیص تو تھی، مراد یہ ہے کہ اس میں سلا ہوا کپڑا نہیں تھا، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے میں نہیں ہوتا، بلکہ جیسے قمیص کے معنی ہے جس کے آستین ہو جیب ہو، وہ نہیں ہے، بس لمبا لمبا سیا ہے، اور وہ بھی انگلیوں سے سیا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کے کفن میں امامہ نہیں تھا، باقی سب چیزیں موجود تھی۔ مردے کے لیے تو یہ ہے نا ایک لفافہ، نیچے جو باندھتے ہیں اس کو ازار کہتے ہیں، اس کے اوپر جو باندھتے ہیں اس کو ردا کہتے ہیں۔ عموماً مرد کے یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں، لفافہ، ازار اور ردا۔ خاتون کے 5 ہوتے ہیں، ایک دوپٹے کی جگہ، ایک سینہ بند کی جگہ۔ اس میں یہ کہ نہ قمیص تھی، یہ بات صحیح نہیں، قمیص تو تھی۔ قمیص اصل میں مردے کی قمیص جو ہے وہ اس کو ردا کہتے ہیں اور شلوار کو ازار کہتے ہیں۔ نابینا کو راستہ دکھانے والے کو 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مجھے یہ روایت یاد نہیں، نظر سے نہیں گزری۔ اگر نماز میں جس رکعت میں سورت نہیں ملانی تھی اگر ملا دی جائے تو کیسے ادا ہوگی؟ فرض نمازوں میں آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانی نہیں ہے، اگر ملا لی تو کوئی حرج نہیں، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ فتح القدیر میں ہے سجدہ سہو نہیں چاہیے، ہدایہ میں ہے انشاء قرأ و انشاء سکت و انشاء سبح، اختیار ہے اس میں۔ اور سنت اور نفلوں میں تو سورت ملانا فرض ہے۔ سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، طبعی کراہیت ہوگی لیکن شرعاً پاک ہے۔ رافضی جو ماتم کرتے اس کو دیکھنا حرام و گناہ ہے۔ کیا حیض کے ایام میں نمازوں کے اوقات مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کی فضیلت آئی؟ یہ منیہ کی بات شروع میں لکھا ہے، شروع ہی منیہ کے اندر لکھا ہے کہ تاکہ عادت رہے اس کی۔ میں نے بعض لوگوں کو سنا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی چیز میں دین میں داخل کرو، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو کہیں نہیں دین میں داخل کرو۔ دین میں کوئی داخل کر سکتا ہے؟ ذرا رضاخانی ہو جائے گا۔ کیا گھر والوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ پردے اور حجاب میں جہاں گھومنا چاہیے وہاں گھوم سکتے ہیں۔ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ چلو تو عذر یہ رکھتے ہیں کہ بد نظری ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، نظر بد سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے بری نگاہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں دیگ میں اتار لیتی ہے۔ خیر و برکت کے لیے اکثر لوگ اپنے گھروں پر قربانی کے جانور کے سینگ لگاتے ہیں، نہیں، یہ تو نحوست کی نشانی ہے۔ جاندار کی چیزیں رکھنا منع ہے۔ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوئے 3 دن گزرے اور اب گزشتہ رات خواب دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے سونے دو، تنگ مت کرو، اور وہ قبر کے اوپر مٹی بالکل برابر کر کے سوئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، آپ کے اعمال سے ان کو صدمہ ہے، قبر میں آپ سے بے چین ہے، خدا جانے کس کام میں لگے ہوئے آپ۔ توبہ توبہ۔
ہم نے تبلیغی حضرات سے سنا ہے کہ کلمے کے 6 فرض ہے، پڑھنا، معنی سمجھنا، الفاظ ٹھیک کرنا، یہ 6 فرض حدیث کی کتاب میں نہیں، یہ تو تجرباتی چیزیں ہیں، تحقیق ہے، تبلیغ والوں کی تحقیق ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک بکرے یا گائے کی اوجڑی کھانا صحیح ہے، جبکہ کچھ اس کو مکروہ بتاتے ہیں۔ مکروہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو وہ ماحول یاد رہتا ہے، ورنہ یہ حلال چیزوں میں شامل ہے۔ اوجڑی، بٹ، آنتڑیاں سب حلال طیب ہے اور ہزاروں فوائد کا باعث ہے، طب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی صاف کرے وہ نہ کھائے، باقی یہ مکروہ یا حرام چیزوں میں سے نہیں ہے۔ کافر یا مشرک دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے، وہی فرق ان دونوں میں ہے۔ میرے تایازاد بہن یا پھوپھیزاد بہن کی بیٹی میرے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ کیا میرا ان سے نکاح جائز ہے؟ آپ کی تایازاد بہن یا پھوپھیزاد وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، نکاح جائز ہے، تو ان کی بیٹیاں کہاں سے محرم ہو گئی؟ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم اغننی وقنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور دعائیں بھی آئی ہے۔ کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں کہ قبروں پر تختیاں لگانا یہ نحوست ہے؟ اتنا ہے کہ نام لکھ سکتے ہیں پہچاننے کے لیے۔ عثمان بن مظعون کی قبر پر آپ نے پتھر رکھا اور فرمایا لأعرف بہ قبر اخی، تاکہ میں قبر پہچان سکوں۔ بعض لوگ چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، ایک مشت سے چھوٹی، اور کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے کہ ایک مشت، یہ بات تو غلط کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مشت ہونا چاہیے، ایک مشت سے زیادہ بال لے سکتے ہیں اور ایک مشت سے کم کرنا گناہ کبیرہ ہے، تاہم چھوٹی داڑھی مونڈنے سے بہتر ہے۔ رمضان میں حافظ صاحب کے لیے قرآن مجید پر پیسے لینا، ایسا نہ پوچھو، یہ گناہ ہے ایسا پوچھنا۔ یوں کہو رمضان شریف میں حافظ صاحب کو قرآن کریم کے اکرام میں اس کی تعظیم کرنا، 30,000، 80,000، 1,20,000 تک کا ثبوت ہے بخاری شریف سے۔ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف جائز نہیں واجب ہونا چاہیے۔ کچھ نہ دینا یہ حافظ قرآن کی توہین اور بے حرمتی ہے، اور یہ فتوے دینا کہ ان کے لیے لینا ناجائز ہے، غلط، قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ ہے۔ آج کل بعض لوگ بھینس کی جگہ میں انجیکشن استعمال کرتے ہیں، پھر یہی انجیکشن سے گائے حاملہ ہوتی ہے۔ انجیکشن استعمال کرنا صحیح ہے، کیونکہ حیوانات میں نسل مقصود نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خون نکلنے سے شافعی حضرات کے ہاں نماز ہو جاتی ہے، ہمارے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک خون پلید ہے، اور پلید چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ساتھ عصر کی نماز سفر کی وجہ سے شافعی مسلک کے مطابق جلدی پڑھی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں اس وقت نماز ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ غلط بات ہے۔ یہ اتنی بات کرو جتنی اٹھا سکو، اتنی باتیں نہ کرو جس سے دیوانہ ہو جاؤ۔ ایامی 20 کے روزے 20 نہیں ہے، 20 ہے بابے، 9، 10، 11، 12 بھی رکھ سکتے ہیں، ویسے افضل 13، 14، 15 ہے، لیکن شروع و اخیر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر اور ابوبکر کی خلافت پر اجماع ہوا ہے، جو ان کے منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ لکھا ہے خلافت ہے، اس میں لکھا ہے نور الانوار اصولی کتاب میں ہے، اور بھی کئی اصول کی کتابوں میں۔ میں اپنا گھر کافی عرصے سے فروخت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی سلسلہ بن نہیں رہا۔ آپ سے نہایت عاجزانہ درخواست ہے کہ کوئی دعا بتا دے تاکہ میں اس مسئلے سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آسان فرمائے۔ سورۃ یاسین کی ہر مبین میں دعا مانگے۔ جو نماز سفر میں قضا ہو تو کیا مقام پر؟ جی ہاں، جس طرح قضا ہوئی ہے ایسی پڑھی جائے گی، اور گھر پر جو نماز ہے سفر میں پوری پڑھی جائے گی۔ نماز کے بعد جو امام دعا مانگے تو آمین بلند آواز میں کہا، آہستہ نہیں، آہستہ۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہے، لیکن بڑے علماء، بڑے بزرگ، بڑے نیک لوگ شریک نہ ہوں تاکہ نفرت برقرار رہے۔ اللہ مجھ کو نور ظاہری و باطنی عطا فرمائے۔ صحیح ہے یہ دعا۔ نور سے مراد قیامت کے دن کی عزت و دنیا کی ہدایت ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم۔ امام اگر مسافر ہے تو وہ قصر نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پڑھنے والے باجماعت جو مسافر نہیں ہے تو ان کو 2 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے؟ مسافر امام جب 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو مقیمین کھڑے ہو جائے، اور بقیہ 2 رکعت بغیر فاتحہ پڑھے اندازے سے کھڑے ہو کے پوری کر دے۔ ان آخری 2 رکعتوں میں اگر غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔
اگر میں کسی کو قرآن پڑھ کر بخشتا ہوں تو مجھے اس قرآن کا کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا دے گا. آپ کے پاس تھرمامیٹر کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کار خیر آپ نے کیا ہے. اگر نماز فجر میں دیر ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو، یا پہلے جماعت نہیں، دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا اگر امکان ہے تو فاصلے پر کھڑے ہو کر سنت پڑھ لے، اور اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو پھر سنت چھوڑ دے. سنت چھوڑنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے نہیں. کیا ہیرے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ ہیرا جو بطور جائیداد و زیور کے ہوں وہ مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ وہ کروڑوں کا ہو یا اربوں کربوں کا ہو. اور ہیرے جواہرات جو تجارت کے لیے ہوں ان کے کل مال جمع فائدہ سال کے اخیر میں زکوٰۃ ہے. پلوٹینیم سونے سے قیمتی دھاتیں کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس پر بھی نہیں ہے. ہاں اگر تجارت کے لیے. سنت نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، سنت موقدہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے. نماز عصر کے بعد جو لوگ سجدے میں دعا شکرانہ، کسی بھی نماز کے بعد سجدے میں دعا کرنا گناہ و مکروہ ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے عوام جو بدعت کرتے ہیں، نمازوں کے بعد سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں، ان کو منع کر دیا جائے، یہ غلط کام ہے. نماز میں گناہ والے اور بہت گندے خیالات آتے ہیں، خیالات آنے دو، اس پر عمل مت کرو، درجہ ملے گا. کسی شخص کی 1-2 رکعت نکل جائیں اور وہ شخص غلطی سے امام کے آخر رکعت میں درود پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. اکثر علماء کے نزدیک تو ہیں، شمس الائمہ کی یہی رائے ہے. اس سے کوئی سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا کیونکہ خطا خلف الامام معاف ہے. حضرت پتھروں پر کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ عقیق کو پہننے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے یا پھر سب کو. صحیح بات یہ ہے کہ پتھروں کی تاثیر بہت کمزور ہے، یہ نہ ماننا زیادہ بہتر و ایمان کی بات ہے. ایک خاتون اسکول میں مجبوری کے تحت پڑھاتی ہے، وہاں جو نماز کا کمرہ ہے وہ کھلا ہے اور نامحرم کے گزرنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس صورت میں منہ ڈھک کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتی ہے. کیا رشوت خور کے بچوں کو پڑھانا، اس پڑھانے کا معاوضہ لینا؟ معاوضہ تو آپ کو اپنی محنت کا ملے گا، وہ جائز ہے. اس نیت سے پڑھایا کرو کہ مجھے موقع ملے تو اس گناہ سے ان کو بچاؤں گا. اس بنیاد پر اس کا زیادہ معاوضہ لینا جائز ہے؟ نہیں، زیادہ وعدے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی خراب چیز پڑی ہوئی ہے جس پر یہ قیاس ہو کہ کوئی ایسے اسے پھینک رہا ہے تو کیا اسے صحیح کر کے استعمال کرنا چاہیے؟ اگر مالک معلوم ہے تو پوچھنا واجب ہے، اور اگر مالک معلوم نہیں ہے تو اس کا تصدق واجب ہے. خود نہ استعمال کرے، 2 آدمیوں کے سامنے مسکین فقیر کو دے. میرا چھوٹا بھائی کا لڑکا بہت پیدا ہوا، ہم نے 3 نام تجویز کیے ہیں، محمد مجیب، محمد جمیل، محمد نواز. اب ان ناموں سے بچہ کون سا نام؟ محمد جمیل بہت بہتر ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. حضرت نظر یا اثر کے اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ سورہ قلم کی آخری آیت پڑھ کر دم کیا کرے صبح و شام. حضرت علی کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ نامعلوم ہے، زیادہ راجح یہ ہے کہ نجف میں ہے. پوچھنا ہے کہ چونکہ آج کل سورج 6:55 پر طلوع ہو رہا ہے، کل صبح میری آنکھ 6:50 پر کھلی تو میں فوراً 10 منٹ میں بیت الخلاء وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر 7 بجے فجر کی نماز ادا کی، تو کیا میری نماز ہو؟ جی ہاں، وقت تو ہو چکا ہے، یعنی وقت ختم ہو چکا ہے، قضا پڑھ لیا آپ نے. اگر نہیں ہوئی تو کیا میں کل فجر کی نماز آج تک کی قضا کروں؟ نہیں، آپ کو جب پتہ ہے کہ سورج نکل چکا ہے تو اب جو آپ پڑھ رہے ہیں قضا پڑھ رہے ہیں. ایسا کوئی حمار نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ وقت نکل چکا ہے اور وہ اس کو ادا کہہ رہا ہے. نماز کی صف میں عورت کھڑی ہو جائے تو کن مردوں کی نماز؟ 27 آدمیوں کی نماز فاسد ہوگی، لیکن یہ تب جب کہ امام نیت کر چکا ہو، اور اگر امام نے عورت کی شرکت کی نیت نہیں کی ہے تو عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، وہی غلط ہے. اس لیے کسی کی نماز فاسد نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ یعنی ثابت ہے. قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ سنت طریقہ ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ 3 مرات. خود اعتمادی کے لیے وظیفہ عنایت فرمائے، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. میرے بھائی کا انتقال ہوئے، دعا کی درخواست ہے، اللہ بخشش فرمائے. میاں بیوی میں ناچاخی ہے، بیوی اپنے والد گھر بیٹھ گئی. ایک دن دوسرے ایک رشتے دار کے گھر پر ملاقات ہوئی. شوہر نے بیوی سے کہا تم کون ہو؟ میں نہیں جانتا. کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو ناواقفیت کی بات ہے، طلاق نہیں ہے. اگر بنیت طلاق کے کہا ہے تو طلاق بائن ہو گئی. ہر مشکل میں آسانی کے لیے کون سی دعا ہے؟ یا اللہ مشکل آسان فرما. آیت کریمہ کثرت استغفار. بدعتی سے استدلال کرتے یا رسول اللہ کہنا غلط ہے تو ملا جامی ملا اشرف علی نے بھی اپنے اشعار میں یہ کون چیز ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی اور مولانا اشرف علی شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے.
انہوں نے بھی غلطی کی ہے ایسا کہہ کر. سوال یہ کہ حلال جانور اگر پیشاب پیتا ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے. وہ پیشاب پیے یا چارہ کھائے برابر ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے گوشت سے بدبو نہ آئے. اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کا استعمال منع ہے, اس کو جلالہ کہتے ہیں. اگر فاسق آدمی اذان دے تو مکروہ ہے. اگر داڑھی کاٹنے والا کوئی شخص اذان دے وہ بھی فاسق ہے, اذان مکروہ ہے. نماز میں سورہ فاتحہ اور اس میں کوئی سورت ملانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پڑھنا چاہیے, مستحب ہے. آپ نے پچھلے دنوں کو فرمایا کہ جب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے اور باہر سے کوئی شخص آ کر سلام کرے تو صحیح یہ نہیں ہے, اور اس کا حوالہ دیا تھا فتح عالمگیری سے. تو اگر کسی کو معلوم نہیں اور وہ سلام کرے تو آئے بیٹھنے والوں کے لیے سلام کا جواب ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے جماعت کے انتظار میں لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھا کریں اور ایک دوسرے کو سلام نہ کریں. اس دوران اگر کوئی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم تو جو لوگ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یسعہم الا یجیبوا, ان کو اجازت ہے کہ وہ جواب نہ دے تاکہ اس شخص کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے. جن لوگوں کی فرض نمازوں کی قضا ادائیگی باقی ہو, کیا ان لوگوں کو تہجد کی نماز ادا ہوتی ہے؟ جی ہاں, ہو جاتی ہے. فتاوی شام میں ہے مشہور نفل اشراق, چاش, اوابین, تہجد نہ منع کرے ان سے, اس کے علاوہ قضائے پڑھتے رہے. جھینگے کے بارے میں یہ حرام ہے تو اس کی مشابہت پائی جاتی ہے مچھلی کے ساتھ, کیونکہ پانی میں یہ بھی رہتا ہے. پانی رہنے کی بات نہیں ہے, جھینگا مچھلی نہیں ہے, حرام ناجائز ہے. اس کا استعمال ایسا ہے جیسا گیدڑ کا گوشت کھانا. میرا لڑکا بیمار ہے, دعا اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر.